گبول ایک بلوچ قبیلہ ہے۔ میر جلال خان کے زمانے میں گبول قبیلہ رند میں شامل ہوا۔ سردار میر شائق کی سرداری کے آخری ایام میں بلوچ قبائل رند اور لاشار دو گروہوں میں منقسم ہو گئے، جو 30 سالہ رند و لاشار جنگ میں برسرے پیکار رہے۔ جو بلوچ قبائل رند کے طرفدار ٹھہرے وہ اسی نسبت سے رند کہلائے، اور جنہوں نے لاشاری قبائل کا ساتھ دیا وہ طائفہ لاشار کہلائے۔ گبول قبیلہ کی اکثریت ڈوم کی رندوں کی حلیف تھی۔ ان کا مرکز رند کی سرزمین تھی۔ کیر تراہی گبول ہوں کے ہاں ملنے والی ایک مشہور بلوچی روایت گبول بچ دیزک کے پیش نظر لفظ گبول کے معنی قلعہ کماندار کے ہوتے ہیں۔ گبول ایک قدیم رزم نامی قبیلہ رہا ہے، جس کی گزشتہ 3000 سالہ تاریخ سے سینکڑوں مثالیں لی جا سکتی ہیں۔ لہذا قرین قیاس ہے کہ مذکورہ بلوچی روایت القابی ہے نہ کہ نسبی۔ اب لفظ گبول کی ابتدا پر اگر غور کریں تو یہ حارامی الاصل ہے۔ اسم گبول در زبان حارامی عبرانی جنگجو کے معنی رکھتا ہے۔ عرب و غیر عرب مسلم مورخین کی تحقیق ہے کہ نامور مورخین حاشورہ ذرائع کی تائید کرتے ہوئے گبول قبیلہ کو حارامی و قلدانی نسل سے بیان کرتے ہیں۔ حاشوریوں کے بیان کردہ مقامات بالخصوص ریاست گبول کے آثاری قدیمہ 1833 عیسوی تک دریائے دجلہ کے کنارے موجود تھے، جو دریائے دجلہ میں آنے والی طغیانی سے بتدریج منہدم ہوتے چلے گئے۔ گبول قبیلہ کے تاریخی مساکن کا مفصل بیان عرب سیاحوں اور مورخین کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ تینوں ماخذ کے تجزیہ میں جو بات قدرے مشترک معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ گبول قبیلہ حارامی نسل ہے۔ اس تحقیق کا دوسرا پہلو بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ بلوچ قوم کی تاریخ میں اکثر یہ کہا گیا ہے کہ وہ حارامی، قلدانی، کوشدانی یا کوشانی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ کرد اور بلوچ ایک نسل سے تعلق رکھتے ہیں، جیسا کہ فردوسی اور ابن حقل کا بھی یہی دعویٰ ہے۔ بلوچوں کا پہلا مسکن حلب میں واقع وادی البلوس تھا۔ مولانا عبدالصمد سربازی اپنی کتاب بلوچ و بلوچستان، جس کا ترجمہ محمد سلیم آزاد نے کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ وادی البلوس کا وقوع حلب اور الرقہ کا درمیانی علاقہ بتاتے ہیں۔ وادی البلوس کی بیان کردہ حدود میں گبول قبیلہ روستائی گبول میں زمانہ قبل مسیح سے موجود ہے۔ شام کے اس خطے کے گبول بدوی قبائل میں شمار ہوتے ہیں۔ جو گروہ بین النارین اور ترکی کی جانب نکل گئے وہ کرد قبیلے میں شامل ہیں، اور جو ایران کی حدود میں جا پہنچے وہ بلوچ شمار ہوتے ہیں۔ در حقیقت یہ بلوچ قوم کی تشکیل کے مراحل ہیں۔ کرد و بلوچ دراصل عرب کے بادیہ نشین قبائل ہیں، جنہیں کبھی آرمی، قلدانی، کوشانی تو کبھی کرد اکوچ و بلوچ کہا گیا ہے۔ آثاری قدیمہ حاشوریہ میں ویسے تو 40 کے قریب حارامی و قلدانی قبائل کا تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے، مگر 4 قبائل ایسے ہیں جن کا بیان شہنشاہان حاشوریہ کی دستاویزات میں بھی بکثرت ملتا ہے، اور فی زمانہ بھی وہ کردستان کے ریاست میں موجود ہیں، جن کا تعلق ترکی، عراق، ایران، شام سے ہے۔ وہ اہم قبائل گبول، بگٹی، کلمتی یا کرمتی اور مری ہیں۔ حاشوروہ کے بیان کردہ کم و بیش ان 40 حارامی قبائل کی فہرست میں سے اہم ترین اور کثیر تعداد میں قبائل گبول اور بگٹی تھے۔ بگٹی قبیلے کی جائے وقوع ریاست گبول کی شمالی سرحد سے ملحق تھی۔ دونوں قبائل عراق کے مشہور تکریت کے نواح میں واقع عرفہ میں بھی آباد تھے، اور تاحال ان دونوں طائفوں کے مساکن میں سے ایک کردستان میں دجلہ کے کنارے واقع عرفہ بھی ہے۔ مری قبیلہ جو قبل مسیح میں غلہ بانی کے پیشے سے وابستہ بتایا جاتا ہے، شام کے متحارب پہاڑی قبائل میں شمار کیا جاتا تھا، اور کرمتی قبیلہ کے مساکن دریائے دجلہ کی وادیوں اور شام کے شہر الرقہ میں تھے۔ عرب و غیر عرب مسلم مورخین نے اپنی تصنیفات میں گبول قبیلہ کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ان کی تحقیقات مشاہدات پر مبنی ہے، جبکہ مغربی مورخین نے آثاری قدیمہ کی کھدائی سے ملنے والی دستاویزات سے استفادہ کیا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ دونوں فریق اس بات پر متفق ہیں کہ گبول قبیلہ عرب کے بادیہ نشین حرامی و قلدانی گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کا اولین تذکرہ 12ویں صدی قبل از مسیح سے شروع ہوتا ہے۔
آثاری قدیمہ سے دستیاب ہونے والی تختیاں ان کی بہادری اور جراحت مندی کی داستان بیان کرتی ہیں۔ روئے زمین پر وہ ایسے نقش چھوڑ گئے جنہیں کوئی تاریخ نگار اگر نظر انداز کرے تو یہ بلوچ تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے واقع عراق کی قدیم ریاست گبول اور شام کے شہر حلب کے پاس گبول نامی علاقے کا تذکرہ مشہور عرب مورخین قدامہ ابن جعفر، سومر، ابن رستہ، یعقوبی، یاقوت، ابن حقل، مجید زادہ، ابن عبد المنعم حمیر وغیرہ کی شہرہ آفاق تصنیفات میں بھی موجود ہے۔ بلوچوں کی تاریخ در حقیقت زبانی روایات پر مشتمل تھی، جس پر سب سے پہلے تجسس مزاج انگریز نے قلم اٹھایا۔ اس نے جہاں سے کوئی روایت سنی اسے تاریخ کا حصہ بنا لیا، اس لیے بہت سی ایسی روایات بلوچی تاریخ میں شامل ہو گئیں جو نہ تو حقیقت حال پر مبنی تھیں اور نہ انہیں کوئی تاریخی اہمیت حاصل ہوئی۔